السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آغا تو پہلی کیا کال حال رہی چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہے آپ کو جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آغا الحمدللہ رب العالمین۔ مرتضی زیدی بات کر رہا ہوں جی پاکستان لاہور مرتضیٰ سے بھائی خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامتی دے، شیعہ ہیں نا آپ؟ جی جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، حکم کریں مرتضیٰ بھائی۔ اچھا آغا جان میں آپ سے اپنی جہالت میں کمی کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے جواب چاہوں گا حدیث اور منطق کے لحاظ سے اور اوکے ٹھیک ہے خمس کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی سورہ جی انفال کی آیت نمبر 41 میں جہاں پہ خمس کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں جن افراد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے کیا مراد ہے ائمہ معصومین آیت نے تو ان کے پڑھیں بارے نا، میں کیا آیت تو پڑھیں، فرمایا 41 میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والمساکین غالباً میں نے زبانی پڑھی، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو زبانی پڑھی ہے، میں نے دیکھ کر نہیں پڑھی، غالباً یہی سورہ ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ تو اس حوالے سے میں اس آیت کے اندر جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے احادیث میں ان سے مراد کیا ہے؟ ابھی میرا تقریر ہے خمس پہ نا، اس میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے بات کی ہے اس موضوع پر، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یا آپ اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں نا، اس پہ میں نے تقریر کی ہے، میری لیکچر موجود ہے خمس کے موضوع پر، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ جی غالباً میں اعتراض کے حوالے سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں اپنے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اعتراض نہیں ہے مجھ پر، آپ اگر اس کو انفارمیشن مانگ رہے ہیں نا، تو اس پہ جب میرا لیکچر موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں پلیز، میرا خمس کے لیکچر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں اس سے اگلی بات کرنے کی اجازت ہے بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ آغا جان میں اصل میں آپ نے اپنے مرجیت کے حوالے سے جو آپ کے لیکچرز تھے اور اس کے حوالے سے خمس کے حوالے سے جو آپ کے لیکچر تھے اس میں حق تصرف کی بات کی تھی آپ نے، میری اس آواز کی آ رہی ہے؟ اس کی بات کی تھی میں نے؟ حق تصرف کے حوالے سے آپ نے بات کی جی تھی کہ جی جی خمس کا حق تصرف نہیں ہے مجتہدین کو، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس آیت سے مراد محمد و آل محمد ہیں اور ان کے ذی القربہ ہیں تو حق تصرف تو ان کا ہے، مجتہدین کا تو کبھی ہو ہی نہیں بہرحال سکتا، مجتہدین تو نہیں مناسب ہے؟ کہتے کہ ہمیں حق تصرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تولی ہے، ہم کہتے ہیں اختیار ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں، لیکن عمل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ تصرف جیسے مرضی وہ تصرف کرتے ہیں۔ اور سید ابو الحسن جی جی اصفہانی سے مشہور ہے کہ وہ مال امام کو پتہ نہیں کیا چکر چلاتے تھے، وہ کہتے تھے طلاب کو جو وہ مال امام دیتے تھے تو کہتے تھے یہ میں اپنی ذاتی مال آپ کو دے رہا ہوں، وہ شاید اس طرح کہتے تھے کہ میں خمس سے قرضہ لیتا ہوں، خمس کے پیسے سے، امام کے مال میرے پاس ہے، دیکھیں ابھی میرے پاس فرض کریں 1,00,000 روپیہ ہے، اس زمانے میں ریال ہوتے تھے، یا 1,00,000 دینار میرے پاس ہے، تو اس کو میں قرضہ، جب مجھے ابھی جو یاد آ رہی ہے کہ میں قرضہ لیتا ہوں امام علیہ السلام کے مال سے، پھر یہ میری ملکیت بن گئی، میں نے قرضہ لے لیا، اب اس کو میں لوگوں میں بانٹتا ہوں، تو اب میں نے اپنا مال بانٹا ہے، تو میری مرضی ہے کہ میں جس طرح لوگوں میں حکم دے دوں کہ تم یہ کرو تو میں تمہیں دے دوں گا، اپنے پیسے دوں گا، اور پھر اس مال امام کو کیسے واپس کرتا ہوگا اس نے ایکسپلین نہیں کیا، شاید مثلا اس لیے کہ وہ مجتہد ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں امام کے مال سے پورے ہونے چاہیے، تو پھر اسی کو وہ اپنے قرضے سے حساب کرتا تھا خمس کے پیسے سے، شاید اس طرح کوئی اس نے چکر بنایا ہوگا۔ تو بہرحال مجتہدین اس میں انہوں نے اپنے لیے جو شرعی جو طریقہ کار ہیں انہوں نے بنا لیے ہیں، وہ شرعی طریقہ کار جو لوگوں کو بھی نہیں بتاتے، جو ان کے اپنے پاس ہے، کہ یہ کیسے اس کو اپنا ذاتی مال بنا کے اس پہ تصرف کرتے ہیں، وَإِلَّا وہ عوام کو یہی بناتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ہم متولی ہیں، ہمیں تولی ہے، ہمیں ولایت ہے خمس پہ، کہ ہم خمس لے لیں اور جہاں اللہ کی رضا ہے ہم اس کو خرچ کریں، وہ یہ بولتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی تولی ان کو حاصل نہیں ہے آیات و روایات میں، ٹھیک ہے نا بھائی، اور ان کو دینا واجب بھی نہیں ہے۔ مرتضیٰ بھائی صاحب کی آواز، ہاں جی مرتضیٰ ہلو صاحب، جی 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 آپ میرے خیال میں پور کنیکشن کی وجہ سے کچھ آواز میں جی جی بولیں ڈسٹرپشن آ رہی تھی۔ اچھا آغا جان جی۔ اصل میں میرا پہلا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر اس سے مراد آج کے جن کو ہم سادات کہتے ہیں یا بنی ہاشم ہے، اگر ان سے مراد وہ ہے تو کیا اسی سادات نے جن کے اوپر خمس ہے، کیا انہوں نے خمس دینا بھی ہے؟ وہ اسلام کے احکام سب کے لیے، ٹھیک ہے، اگر معاف ہے تو سب معاف ہے، اگر دینا ہے تو سب نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے حکم نہیں نہیں ہے۔ آغا جان، نہیں آغا جان، کیا یہ خمس جو ہے سادات کے اوپر صدقے کا نعم البدل ہے؟ دیکھیں میری تقریر کو دیکھ لیں آپ، خمس کے مسئلے پہ میری تقریر کو دیکھ لیں، وہاں پہ روایات میں نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کا شکریہ بہت بہت، تھینک یو سر، السلام علیکم۔ علیکم السلام، السلام علیکم جناب، جی بھائی صاحب، السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل، دعا اللہ ہے تعالیٰ آپ کو آپ عزت ٹھیک دے، ہیں؟ تھینک یو سر۔ اچھا، میرے کوشچن تو خیر آج زیادہ تھے لیکن تھوڑے لیٹ ہو گئے تو پھر میں اس کو ایکسکیوز کوئی کر رہا بات ہوں نہیں، تو بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔
ارے میرا جو پہلا کوشچن ہے وہ سورۃ نور کی دوسری اور تیسری آیت ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، میں تھوڑا سا جی سر، اس کے بارے میں آپ کا ویو لینا چاہتا ہوں نا۔ جی جی جو سیکنڈ آیت ہے نا، اس کا ترجمہ ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرا جو اس میں کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 100 کوڑے ہیں یہ ٹل ڈیتھ ہیں یا صرف علامت کے لیے ہیں؟ کیونکہ وہ اس میں نہیں ہے چل کہ جاتا ایک نہیں ہے، جماعت ایمان، 100 موت تک نہیں مارنا، 100 مارنا ہے پر اس کے بعد چھوڑ دینا ہے بھائی نہیں وہ تو ٹھیک ہے 100 اگر موت تک مارتے جب تک قتل نہ کرو، اس طرح تو نہیں ہے نا بھائی نہیں دیکھیں اگر جب 100 ماریں گے کوڑے تو بچے گا بندہ، وہ تو مر جانا ہے، وہ تو 50 کے ساتھ مر جائے گا۔ نہیں اس طرح نہیں مارتے نا، کوڑا مارنے سے کوئی بیمار ہوگا تمہارے، بہت ہی نحیف ہوگا، ضعیف ہوگا، بیمار ہوگا، یا چھوٹا مثلا چھوٹا بچہ ہو، بیبی ہو، وہ مرے گا۔ کوڑا کیا ہے؟ ایک ڈنڈا ہے بھائی، ڈنڈا 100 ڈنڈے تو لوگ درد ہوگا، مرے گا نہیں، ہڈی بھی نہیں ٹوٹے گا نا، نہیں مطلب ہڈی یہ بھی نہیں ٹوٹے علامت گا۔ کے لیے ہے کہ نہیں درد ہونا چاہیے، اس طرح نہیں، علامت کے لیے نہیں، مارتے ہیں، مارنا ہے، ٹھیک ہے نا، مارنا ہے۔ اچھا وہ اگر مر جائے ان سے تو اس طرح کی کوئی ہے روایت کہ اگر ہوگا نبی پاک اگر مر جائے تو اگر مرنے کا احتمال ہو تو وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس کے لیے حیلہ یہ ہے کہ امام کو حق ہے کہ مثلا وہ کوڑے ایسے باریک لے لے نا، کوڑے باریک لے لے، وہ پھر اس کا ایک ہاتھ مثلا 100 اس میں 100 پیس ہو چھوٹے سے لکڑ کے یا کسی چیز کے، جیسے جاڑو ہوتا ہے نا، جاڑو، اس سے مار دے، وہ 100 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ امام کو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حدود سب امام کے اختیار میں، جو شخص حد جاری کرے گا نا، وہ امام علیہ السلام ہوگا یا امام کا وکیل ہوگا، امام کا نمائندہ ہوگا، وہ دیکھے گا سامنے والا اگر ایسا انسان ہے کہ جس پہ حد جاری ہونا ہے، وہ 100 حد ماریں گے تو وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حد اس کا قتل نہیں ہے، اگر حد قتل ہو تو پھر اس پہ ظلم ہے، بھئی آپ نے اس کا جرم اتنا نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے چارہ یہ ہوگا کہ وہ ایسا جاری کرے گا کہ وہ مرے نا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے یہ حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ جی اچھا سر، دوسرا جو میرا کوشچن ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی 69 آیت ہے نا، اچھا، اس میں ہے حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ کیسے نہیں، یعنی وہ ایمان لائے نا، یہ مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوئے بغیر، دیکھیں مسلمان ہوئے بغیر نہیں، نہیں اس میں تو یہ بالکل سیپریٹ کیا ہوا ہے نا، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی، آگے 3 شرطیں ہیں، اللہ، آخرت اور نیک عمل بجا لائیں۔ ہاں بالکل، تو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لائے اور روز جزا پہ ایمان لائے، یعنی اسلام پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، یہ اگر ایمان لائیں تو ان کی نجات ہوگی، اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں تو ان کی نجات ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تصدیق، وہ آپ دیکھیں قرآن میں بہت ساری ایسے آیات ہیں کہ ان کی جو تفسیر ہے اس طرح نہیں ہے جو ان کا ظاہر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی اچھا چلیں، اچھا سر آخری جو کوشچن ہے میرا، پھر میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہ ایک شخصیت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو بتا دیں، یہ کس قسم کی؟ یہ ہے ابن اسحاق بن یسار، جس نے یہ سیرت النبی محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی، یہ وہ تھا نا، یہ منحرف تھا اہل بیت علیہ السلام سے، یہ ہارون، میرے خیال ہارون یا اس کے منصور کے بیٹے کا یا ٹیوٹر بھی تھا، بڑا کٹر ناصبی ہے محمد ابن سیرہ ابن اسحاق، اسی نے لکھا نا محمد ابن یسار ابن اسحاق المطلبی، جس کو ابن اسحاق کہتے ہیں، جس نے سیرہ ابن اسحاق لکھا ہے، سیرہ ابن اسحاق مفقود ہے، سیرہ ابن اسحاق مفقود ہے، سیرہ ابن ہشام اسی سے لیا گیا، اسی کا مختصر ہے سیرہ ابن ہشام، وہ بڑا مشہور ہے مغازی میں اور سیرہ میں، جماعت عمریہ کے پاس تاریخ میں، ٹھیک ہے نا، اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، تو یہ ان کے نزدیک اس کی توثیق ملتی ہے، ہمارے نزدیک وہ ثقہ نہیں ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔